سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بارگاہ تاج الشریعہ میں تشریف فرما سادات اکرام، علماء اکرام، مفتیان نظام، دور دراز سے تشریف لانے والے سنی سو العقیدہ بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی خلق السفل والعلا والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته أهل التقى، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنهم ورضوا عنه، آمنت بالله صدق الله العظيم۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ادب و احترام کے ساتھ اور اس خلوص اور محبت کے ساتھ درود و سلام پیش کریں کہ جو خلوص بریلی کے امام نے ہمیں سکھایا ہے۔ محبت سے پڑھیں اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا نبی اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ درود و سلام کے حوالے سے جس نے ہمارے عقیدے کی اصلاح کی ہے اسی پاک بزرگ کی بارگاہ میں ہم حاضر ہیں۔ تو اظہار بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ جس طرح ایک باپ اپنے بیٹی کی تربیت کرنے کے بعد پھر اس کا اچھا انجام اور رزلٹ دیکھتا ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ ہمارا امام ہم سب کے چہروں کا بھی مشاہدہ کر رہا ہے اور دل کے حالات سے بھی واقف ہے، اور یہ وہ امام اہل سنت ہے جنہوں نے اپنے دور میں جس طریقے سے فتنہ پیدا ہوا ویسے ہی امام نے اس فتنے کے سد باب کے لیے فتویٰ دیا۔ جب کسی نے اعتراض کیا سلام مت پڑھو، اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے یہ سلام لکھا تھا، کیوں رضا مشکل سے ڈریے جب نبی مشکل کشا ہو، یا نبی سلام علیکہ۔ ایک بار پر اعتراض کیا، احمد رضا خان کا قلم اٹھتا ہے، عشق رسول سینے میں معجزن ہے، ٹھاٹے مار رہا ہے۔ امام اہل سنت نے قلم اٹھایا، کہا ایک بار پر حملہ کرنے والوں سنو، یہ احمد رضا خان کا عشق ہے جو تھمنے والا نہیں۔ لکھ دیا مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ جب لاکھوں پر فتویٰ لگا تھا احمد رضا خان کا قلم حرکت میں آیا تھا اور زمانے کو بتایا تھا یہ وہ کارواں ہے اور یہ وہ مسافر ہے اور یہ وہ عاشق ہے جس کا عالم یہ ہے کہ فتنوں سے ڈرتا نہیں ہے، اپنے مصطفیٰ سے بس استغاثہ کر لیتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، ایک طرف آدائی تھی ایک طرف حاسدی، بندہ ہے طلحہ شاہ تم پہ کروڑوں درود اور ملتا رہتا ہے فیضان، اور کہتا ہے کیوں کہوں میں، کیوں کہوں بے کس ہوں میں، کیوں کہوں بے بس ہوں میں، تم ہو میں تم پر فدا، تم پہ کروڑوں درود۔ اعلیٰ حضرت نے اسی استغاثے کے بعد قلم اٹھایا ہے اور لکھ دیا ہے اے بدعقیدہ، اگر ایک بار پر اعتراض کرتا ہے تو احمد رضا خان کا عقیدہ سن لے۔ کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، مگر اس کہتا ہے احمد رضا خان ایک بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے، لاکھوں بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے، کروڑوں بار پڑھنا بھی تو گنتی ہے۔ ارے جس نبی کو اللہ رب العزت نے بے حساب کتاب اوصاف عطا کیے ہو اس نبی کی بارگاہ میں اگر سلام پڑھو تو بے گنتی پڑھتے چلے جاؤ۔ لکھ دیا ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود۔ بس اسی
खुशी का इजहार कर दीजिए ताकि आगे बढ़ जाऊं। मोहब्बत से पढ़िए अल्लाह रब्बु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मैंने इंतखाब किया है शान सिद्दीक़ अकबर का, तवज्जो फरमाइएगा। और हजरत मौलाना गुलजार साहब किबला से अर्ज करूंगा, सिरवाल कुशी या कशी ना करें, कुछ देर के लिए मुझे इजाजत दे दें। तवज्जो है आपकी, आइए जरा तवज्जो फरमाइएगा। बरेली शरीफ में आप बैठे हैं, बरेली शरीफ को आप सल्तनत और बादशाहत की बुनियाद पर नहीं मानते, अकीदत और मोहब्बत की बुनियाद पर मानते हैं, तहफ़्फ़ुज़ अक़ाइद अहले सुन्नत की बुनियाद पर मानते हैं। खतीब बगदादी ने बहुत पहले तारीख़ बगदाद में इस हदीस को रिवायत किया था। एक एक जुमले पर खास तवज्जो चाहता हूँ, यहाँ निचोड़ पेश किया जाता है। जितनी देर हम 2-4 घंटे की तकरीर के लिए तैयारी नहीं करते हैं, उर्से रज़वी में 15-20 मिनट की तकरीर के लिए उतनी तैयारी करना पड़ती है। जब जिगर दिया जाता है तो जिगर आपके हमारे बात से, हमारे दिल से जो बात निकल रही है, अल्लाह करे वो आपके दिल पर जाए। अज दिल खेजत बल दिल बर दिल रेजत, जो दिल से बात निकलती है दिल पर असर करती है। मैं तवज्जो चाहूंगा, थोड़ी देर के लिए मोबाइलों को जेब में रख लीजिए, मोबाइल चलाने के लिए वक्त मिल जाएगा, मगर तकरीरों के लिए मुकम्मल वक्त नहीं मिलता है। अल्लाह का फजल है, रब का करम है, 6 महीने के बाद ऐसी महफिल देखने को मिल गई है। लॉकडाउन की सौगतें बर्दाश्त करके ये मौका मिला है तो सुनो। खतीब बगदादी फरमाते हैं, इज़ा ज़हरतिल फितनु अबिल बिदअउ वसुब्ब अस्हाबी फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा फमन लम यफ़अल ज़ालिक फ़अलैहि लअनतुल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमईन। हदीस का एक एक जुमला खास तवज्जो से सुनिए जी। अगर इश्क़ रसूल में डूबकर हम हदीस को न सुन सके तो हमसे ज्यादा महरूबी किसका मुकद्दर बनेगी। सब तवज्जो फरमाइएगा। हजरत खतीब बगदादी कहते हैं, मेरे मुस्तफा ने फरमाया, अगर फितने पैदा हो जाए, बिदअतें ज़ाहिर हो और मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, इस जुमले पर खास तवज्जो दीजिएगा। फरमाया वसुब्बा अस्हाबी, मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, मेरे सहाबा को बुरा भला का किया कहा जाए, तो उस वक्त जिम्मेदारी क्या बनती है, उम्मत की असातीर की जिम्मेदारी क्या बनती है, उम्मत के उलमा की जिम्मेदारी क्या बनती है, मुफ्तियान इकराम की जिम्मेदारी क्या बनती है। एक ऐसा स्टेज है, एक ऐसा मेंबर रसूल है बरेली शरीफ का कि जिसका आलम यह है, जब भी कोई फितना उठता है यही से ऐलान कर दिया जाता है हक क्या है, सही क्या है। इसलिए कि इमाम अहमद रजा खान ने फतावे रज़विया देकर हमें हक व बातिल की पहचान करा दी है। जिम्मेदारी यह है, फतावे रज़विया पढ़ते चले जाओ, अकीदा अहले सुन्नत बयान करते चले जाओ। क्या बात है, बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, वाह वाह। फरमाया अगर मेरे सहाबा को गालियां दी जाए, ये खाली हिंदुस्तान की बात नहीं, दुनिया में कहीं भी अगर कोई बात सहाबी के खिलाफ उठेगी, बरेली फौरन एक्शन लेगा, एक्शन भी लेगा, रिएक्शन भी लेगा और जमाने को बताएगा कि हम 200 साल से यही तो करते चले आ रहे हैं और इसी रविश को इंशाअल्लाह कयामत तक जिंदा रहेंगे, जिंदा रखेंगे इंशाअल्लाह। आगे सुनिएगा, मेरे सरकार ने फरमाया आलिम की जिम्मेदारी है, फलयुज़हिरिल आलिमु इल्मा, आलिम की जिम्मेदारी है अब अपने घरों में खामोश ना बैठे, मसलहत ना निकाले, सुने कुल्लियत को आगे ना बढ़ाए, यहाँ पर हम मसलहतें तलाश ना करें। अगर उसको बुरा कहेंगे, यहाँ तो इत्तिहाद की जरूरत है, कोरोना वायरस चल रहा है, NRCCA की बात है। मैंने कहा ये मसले अपनी जगह है, अगर इस्लाम पे, सहाबाए किराम पर उंगलियां उठती नजर आए तो जमाने की फिक्र नहीं करना है। अरे शुद्धी तहरीक का दौर भी गुजरा है, आला हजरत के दौर में भी न जाने कैसे कैसे फितरे थे, मगर इमाम अहमद रजा खान ने यह बता दिया है, फितना कोई सा भी हो, कलम उठाओ और सत्य बात करते चले जाओ। क्या बात, बेशक, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तवज्जो है आपकी। आगे मेरे सरकार ने फरमाया इल्म का इजहार करो, ये नहीं कि स्टेज पर किसी के साथ भी जमा हो गए और बरेली शरीफ में भी अपना चेहरा दिखाने आ गए कि देखो हमारा चेहरा, हम भी मेंबर रसूल पर हैं, हम भी बरेली के स्टेज पर तकरीरें करते हैं। मैंने कहा ये मुजाहरत इस्लाम में नहीं है, इस्लाम में तो ये है अशिद्दाउ अलल कुफ्फारी रहमाउ बैनहुम, आपस में मोहब्बत करो। अगर सुन्नी तुमसे कितनी भी अदावत रखता हो, सीने से लगा लो, बदअकीदा कितनी मुवाफकत रखता हो, उसको जूते की नोक से दूर कर दो और बता दो दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। तवज्जो तवज्जो सुनिए, आला हजरत के दौर में भी यह फितना था। सवाल हुआ शान सिद्दीक़ अकबर, सुभान अल्लाह,
محبت سے بولو سبحان اللہ. من قال سبحان اللہ و بحمدہ غرست لہ نخلۃ فی الجنہ. یہ امام ترمذی نے روایت کیا ہے اس حدیث کو. جو سبحان اللہ الحمدللہ بول دیتا ہے اس کے نام کا کھجور کا درخت جنت میں لگا دیا جاتا ہے. اب آپ بولے یہ آپ کی مرضی ہے, انشاءاللہ لگتے چلے جائیں گے. توجہ فرمائیے گا, انتخاب مصطفیٰ کی بات آئی, سرکار کی حدیث بولی ان اللہ تعالی اختارنی واختار لی اصحابا فجعلهم اسحارا ووزراء. سرکار فرماتے ہیں جب چننے کی بات آئی تو اللہ نے مجھے چن لیا ہے. آپ کہیں گے مولانا یہ حدیث تو سنا رہے ہیں مگر اعلیٰ حضرت کے عرس کا موقع ہے تو اعلیٰ حضرت سے بھی ٹچ کرتے ہوئے عقیدے اعلیٰ حضرت کو بھی بتاؤں گا, فتاوی رضویہ کا بھی حوالہ دوں گا. مگر آئیے ذرا تمہیدی جملے سن لیجئے گا. آپ سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ نے مجھے چنا, اور جب میرے چننے کی بات آئی تو میرے صحابہ کو بھی چن لیا. کسی کو میرا خسر بنا دیا, کسی کو میرا داماد بنا دیا, کسی کو میرا وزیر بنا دیا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا رسالہ ہے جس کا نام مطلع القمرین فی ابانۃ سبقۃ العمرین ہے. اس میں آپ نے حضرت عبداللہ ابن مسعود جن کے اقوال پر, جن کی روایات پر فقہ حنفی کی بنیاد رکھی. توجہ ہے آپ کی, توجہ ہے. رسول کریم علیہ السلام کے چہیتے صحابی فرماتے ان اللہ تعالی نظر فی قلوب العباد فوجد قلب محمد خیر قلوب العباد فاصطفاه وبعثه برسالته ثم نظر فی قلوب العباد فوجد قلوب اصحابه خیر قلوب العباد فجعلهم وزراء نبیه یقاتلون عن دینه. اللہ رب العزت نے بندوں کے دلوں میں نظر فرمائی, فرمایا جب نظر فرمائی تو اللہ نے محمد عربی کا دل سب سے بہتر پایا. سبحان اللہ. تو اللہ نے مصطفیٰ کو چن لیا اور چننے کے بعد اپنا رسول بنا کر دنیا میں بھیجا. ہم نے کہا بریلی کا امام یہ تو کہہ کر گیا ذات ہوئی انتخاب. توجہ توجہ, کہیں ایسا نہ ہو کہ وقت سے پہلے مجھے آپ کی توجہ بٹھا دے. میں چاہتا ہوں توجہ بٹھائی نہیں, کھڑا رکھے. کچھ اور سن لے, محبت سے بولے سبحان اللہ. سرکار علیہ السلام کے لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذات ہوئی انتخاب, وصف ہوئے لاجواب, نام ہوا مصطفیٰ, تم پہ کروڑوں درود. اب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بتا دیا مصطفیٰ کی ذات کا انتخاب تو ہوا ہے. مصطفیٰ نے حدیث میں کہہ دیا. آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کیا کہا, اللہ نے پھر نظر فرمائی بندوں کے دلوں میں فوجد قلوب اصحابہ خیر قلوب العباد. اللہ نے سب سے بہتر دل اس کے بعد محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ نے صحابہ اکرام کے دلوں کو پایا. تو اس کے بعد کیا ہوا, فرمایا اللہ نے اپنے نبی کے وزیر بنا دیے. حضرت ابو بکر کو وزیر بنایا گیا, حضرت عمر کو وزیر بنایا گیا. یقاتلون عن دینہ, وہ اس کے دین کی طرف سے دفاع کرتے ہیں. اب آپ دیکھیے انتخاب کی بات, اللہ نے مصطفیٰ کریم کے صحابہ کا انتخاب کیا تو پاکیزہ انتخاب کیا. اعلیٰ حضرت ایک مثال کے ذریعے سمجھاتے ہیں, بادشاہ جب کسی کو, محب جب کسی کو منتخب کرتا ہے, اس کا کوئی محبوب ہوتا ہے تو محبوب کے آس پاس اور قرب و جوان میں رہنے والے ایسے افراد پسند کرتا ہے جو وفادار بھی ہو, امانت دار بھی ہو, تقوی شعار بھی ہو اور پوری دنیا میں سب سے بہتر ہو. اب آپ ذرا غور کیجئے گا, جب دنیا کا محب اپنے محبوب کے لیے ایسے بندوں کا انتخاب کر رہا ہے تو رب تو قادر مطلق ہے. اس نے جن افراد کا انتخاب کر کے, جن کو صحابی بنایا, جن کو داماد مصطفیٰ بنایا, جن کو مصطفیٰ کا خسر بنایا, جن کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ازواج میں رکھا, وہ دنیا میں سب سے بہتر ہی ہوں گے. توجہ ہے, رسول کریم علیہ السلام. توجہ ہے آپ کی. میں آگے بڑھ رہا ہوں بڑی تیزی کے ساتھ. وقت بڑی تفصیل چاہتا ہے, وقت جو ہے نہیں, موضوع بڑی تفصیل چاہتا ہے لیکن وقت بڑا اختصار چاہ رہا ہے, اس لیے میں آگے بڑھ رہا ہوں. ایک فتنہ یہ اٹھا تھا ابھی کے چند دنوں پہلے, اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پڑوسی ملک کے اندر کیا ہو رہا ہے. یہ رافضیت ہمارے ہندوستان میں بھی قدم بڑھا رہی ہے. یہ میں جملہ آج سے نہیں, بات سے کئی مہینوں سے بول رہا ہوں, اور یہ میں ہی نہیں, ہمارے علماء بھی بول رہے ہیں. اب بیدار ہو جائیے. تعزیہ منانے والا ہمارا سنی توجہ کرے, کہیں ایسا نہ ہو تعزیے کے راستے سے رافضیت گھروں میں گھستی چلی آئے. اور یاد رکھو ایسے پیروں پر بھی توجہ دو, ایسے پیروں پر بھی توجہ دو جو سیادت کا ڈھنڈورا پیٹ کر, جملہ صحیح بول رہا ہوں, کڑوا ہے, حقیقت ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے, مگر میں سب سادات کی بات نہیں کرتا. ہمارے پالے میں بھی الحمدللہ ایسے سادات بھی ہیں جنہوں نے ہماری ہی ڈسٹرکٹ میں جہاں سے صلح کلیت پنپتی ہے وہاں بیچ میں رہ کر مسلک اعلیٰ حضرت کا جھنڈا گاڑ کر یہ بتا دیا ہے کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت سے وہی محبت کیا کرتا ہے جس کو اپنے ایمان اور عقیدے کی حفاظت کی فکر ہوا کرتی ہے.
توجہ دیجئے گا، رافضیت بڑی تیزی سے آ رہی ہے۔ ابھی کچھ دنوں پہلے پاس پڑوس کے ملک میں ہماری جو قوم موبائلوں پر تقریریں سنتی ہے ہرائرے خیرے کی، یہاں تو کہتے ہو تاج الشریعہ زندہ باد، فتوی تاج الشریعہ زندہ باد، مگر گھر کی تنہائیوں میں ویڈیو کیوں دیکھتے ہو؟ گھر کی تنہائیوں میں ٹی ویاں کیوں رکھتے ہو؟ یہ تاج الشریعہ کی کرم نوازی ہے، فتوی کی حرمت کا اظہار کرنے کے بعد نہ جانے کتنے لوگوں کے ایمان عقیدے کی حفاظت، کتنے فطرے اٹھ رہے ہیں۔ اس نے بردود زمانہ رافضی نے کیا کہا؟ رافضی نے حضرت ابوبکر صدیق اکبر کی طرف لفظ کافر کی نسبت کی، بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ ارے وہ ابو بکر جن کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کہیں کتاب اٹھائیے، کتاب کا نام ہے تنزیہ المکانۃ الحیدریہ عن وصمۃ عہد الجاہلیہ۔ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا تھا ایک کے بارے میں، مگر محبت اعلیٰ حضرت دیکھو، بارگاہ صدیق اکبر میں کتنی محبت ہے۔ سوال یہ ہوا کہ حضرت علی ہمیشہ سے مسلمان ہیں؟ کہا ہاں ہمیشہ سے مسلمان ہے۔ سوال کرنے والا سوال کر رہا ہے کیا حضرت علی ہمیشہ سے مسلمان ہے؟ میں سامنے والوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں، گفتگو بعد میں کر لیجئے گا، میری گفتگو کو سن لیجئے۔ حضرت علی ہمیشہ سے مسلمان ہیں؟ ہم نے تو علامہ جلال الدین سیوطی کی کتاب میں ابھی سوال کر رہا ہوں، جواب نہیں ہے، سوال کا مضمون یہ ہے۔ تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی نے کہا کہ وہ 12-13 سال کی عمر میں مسلمان ہوئے، اور فرمایا اسی طریقے سے در محتار کے اندر یہ فرمایا گیا کہ وہ 10 سال کی عمر میں ہوئے، اور کہا اس کے آگے الجامع للمناقب میں یہ فرمایا گیا کہ وہ 8 یا 9 سال کی عمر میں ہوئے۔ تو اگر وہ پہلے سے مسلمان تھے تو مسلمان ہونے کا کیا مطلب ہے؟ اب اعلیٰ حضرت کا جملہ سنیے گا، میرے امام کا جملہ سنیے گا۔ سوال حضرت علی کے بارے میں ہو گیا ہے، مگر جواب اعلیٰ حضرت پہلے القاب ذکر کرتے ہیں، اسد اللہ الغالب، مولا المسلمین، امیر المومنین، پورے القاب ذکر کر کے پھر کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق اکبر کا بھی نام لیتے ہیں، ان کے بھی القاب ذکر کرتے ہیں، یار غار مصطفیٰ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد میرے امام کہتے ہیں دونوں حضرات، فرمایا سنو، دونوں حضرات عالم ذریت سے، محبت سے، عالم ذریت سے روز ولادت تک، روز ولادت سے سن تمیز تک، ایسی تحقیق لاؤ تو صحیح، ہم بھی تمہارے مسلک کا نعرہ لگا دیں۔ جن کو یہ سمجھ میں نہیں آتا، دونوں حضرات میں نے پہلے ذکر کر دیا، حضرت ابوبکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما، دونوں کے لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں عالم ذریت سے۔ پہلے مضمون کو سن لیجئے گا، انشاءاللہ بعد میں خلجان ذہن سے دور ہو جائے گا، توجہ فرمائیے گا۔ آپ نے فرمایا عالم ذریت سے روز ولادت تک، روز ولادت سے سن تمیز تک، سن تمیز سے ہنگام ظہور پرنور آفتاب بعثت، فرمایا ہنگام ظہور پرنور آفتاب بعثت تک، اور فرمایا آفتاب، اور اس کے بعد فرمایا بعثت سے لے کر وفات تک، وقت وفات سے لے کر ابد الآباد تک، بحمد اللہ مواحد، موقن، مسلم، تقی، ذکی، نقی، فرمایا یہ سب دونوں حضرات ہیں، اور کہا کسی لمحہ، کسی آن، کسی لہجہ، کسی لمحہ، کسی حال، کسی آن، کسی لہجہ میں ان کے پاک دامنوں تک نہ کفر کی گندگی پہنچی ہے اور نہ کبھی پہنچ سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ارے محبت سے بولے سبحان اللہ۔ اعلیٰ حضرت کی عقیدت دیکھیے گا، کہنا یہ چاہ رہے تھے الستو بربکم سے لے کر روز ولادت تک اسلام میثاقی تھا، اور اسلام اس کے بعد روز ولادت سے لے کر سن تمیز تک اسلام فطری تھا، اور سن تمیز سے لے کر سرکار کے اعلان نبوت تک اسلام توحیدی تھا، اور اس کے بعد فرمایا جب سرکار نے نبوت کا اعلان کر دیا تو زمانہ سمجھ گیا، عشق رسول میں ڈوب گئے صدیق اکبر، اور 16 برس کی عمر میں اسلام قبول کر لیا حضرت ابوبکر صدیق اکبر نے۔ یہ جملہ بھی میرا نہیں، اعلیٰ حضرت ہی کا ہے، اور غایت التحقیق فی امامت العلی و صدیق میں ہے۔ یہ 3 کتابوں کو میں نے آج کی تقریر کا محور بنایا ہے، مطلع القمرین، غایت التحقیق، اور اس کے علاوہ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الحمدللہ ان کا دامن کبھی کفر کی گندگی سے آلود نہیں ہوا۔ ہم نے کہا جس بندے نے زمانے جاہلیت میں کبھی کفر نہیں کیا، الحمدللہ اس کے دامن سے کبھی کفر کی ناپاکی جڑی ہی نہیں، اس کو جو کافر کہے گا وہ خود کافر ہو جائے گا۔
بزرگوار صاحب دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں اگر اجازت ہو تو. حضرت اگر اجازت ہو توجہ ہے آپ کی. اب اعلیٰ حضرت کا اسی رسالہ, یہی رسالہ جو میں نے ذکر کیا غایت الطیبیہ تنزیہ المکانۃ الحیدریہ, اس میں ایک واقعہ ذکر کیا. اعلیٰ حضرت کا قلم چلتا تھا سبحان اللہ. حضرت ابراہیم کا واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا, بتوں کو توڑنے والا. بولو سبحان اللہ. کیا فرمایا حضرت امام اہل سنت نے؟ کہا کہ ابھی چند برس گزرے تھے کہ شان خلیلی کا مظاہرہ کرنے کے لیے بت خانے میں چلے گئے. بول جائیے یار سبحان اللہ. شان خلیلی کا مظاہرہ کرنے کے لیے آپ چلے گئے بت خانے میں. اپنے باپ حضرت ابو قحافہ وہ لے کر گئے, مختصر سی عمر ہے. پہنچنے کے بعد آپ کے والد نے کہا ہاذی آلہتک الشم العلا فاسجد لہا. کہا بیٹا یہی تو تیرے بلند و بالا معبود ہے, ان کے سامنے سجدہ کر لے, ان کے سامنے سجدہ کر لے. یہ کہہ کر حضرت ابو قحافہ جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, بعد میں صحابی بھی ہے, آپ کی ماں ام الخیر وہ بھی صحابیہ ہے, فرماتے ہیں وہ باہر چلے گئے. حضرت ابو بکر صدیق اکبر آئے. آنے کے بعد میں آپ نے قریب آ کر فرمایا انی جائے فاطعمنی, میں بھوکا ہوں مجھے کھانا کھلا دے, ہمیں بھوک لگ رہی ہے, ہم کو کھانا کھلائی دو. مگر اس کے بعد ہوا کیا؟ حضرت ابو بکر صدیق اکبر نے جب جملہ بولا تو چونکہ بت تو بت تھا, بت بنا رہا. اعلیٰ حضرت نے اسی جملے کو لکھا ہے بت بت ہی بنا رہا, بت بت ہی بنا رہا, کچھ نہیں بولا. پھر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حضرت ابو بکر نے کہا انی عاری فاکسنی, میں میرے جسم پر کپڑے نہیں ہے, میں ننگے جسم والا ہوں, برہنہ جسم ہوں, مجھے کپڑے پہنا دے. مگر بت نے جواب نہیں دیا. تب ابو بکر نے اپنے ہاتھ میں پتھر لیا. اب حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے اس کلہاڑی کو اور اس ہتھیار کو جس سے آپ نے بت کو توڑا تھا, اس آلے کو بھی نظر میں رکھے اور ادھر پتھر کو بھی لے. ابھی بچپنا ہے, اعلان نبوت نہیں ہوا ہے, مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت مبارکہ کو زندہ کر رہے ہیں. تم کہاں ڈوبے ہوئے ہو, کس گمراہی میں ڈوبے ہوئے ہو, کس کے لیے لفظ کافر کا استعمال کر رہے ہو؟ وہ ابو بکر جو بچپن ہی میں اسلام کے اعلان سے پہلے ہی حضرت ابراہیم کی شان کا اظہار کر رہا ہے. پتھر لیا, قوت صدیقی ہاتھ کام آئی اور آپ نے پتھر مارا اور مارتے ہوئے فرمایا ان کنتا الہن فمنا نفسک, اگر تو سچ میں معبود ہے تو بچ کے دکھا. پتھر توڑ دیا, بت گر گیا. ابو یوسف صاحب بت گر گیا. گرنے کے بعد نتیجہ کیا ہوا؟ ابو جان آئے, بیٹا یہ کیا کیا؟ ہاتھ پکڑا, گھر لے گئے. ام الخیر, ماں کا نام ام الخیر, صحابیہ ہیں. کہا تمہارے بیٹے نے بڑا عجیب کام کیا. کہا نہیں اس سے کچھ مت کہنا, اس لیے کہ جب میں یہ بچہ پیدا ہوا تو میں نے غیب سے آواز سنی تھی, کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امت اللہ علی التحقیق ابشری بالولد العتیق اسمہ فی السماء الصدیق ولی محمد صاحب و رفیق. کہا سنو, کوئی مجھ سے کہہ رہا تھا خوش ہو جا, اے اللہ کی سچی بندی خوش ہو جا, اس بات پر خوش ہو جا کہ اللہ نے تجھے ولد عتیق عطا کیا. جان بوجھ کر نہیں کیا. حضرت ام المومنین فرماتی ہے تاریخ الخلفاء میں علامہ جلال الدین سیوطی لکھتے ہیں ایک دن سرکار کی بارگاہ میں ابو بکر آئے. میرے سرکار نے فرمایا من سرہ ان ینظر الی عتیق من النار فلینظر الی ابی بکر, جو جنتی مرد کو دیکھنا چاہتا ہے وہ میرے ابو بکر کو دیکھے, وہ میرے ابو بکر کو دیکھ لے. رسول کریم علیہ السلام, آخری بات عرض کر رہا ہوں, یہ جملہ اس لیے بول رہا ہوں تاکہ میرے احباب کو تسلی ہو جائے. محبت سے بولیے سبحان اللہ. بس اختتام پذیر ہونے والا ہوں, گفتگو کو ختم کرنے والا ہوں. رسول کریم علیہ السلام نے آپ کی والدہ ام الخیر نے کہا کہ مجھے کسی نے کہا تھا اے اللہ کی سچی بندی سن, خوش ہو جا, اللہ نے تجھے ایسا بندہ عطا کیا ہے جو جنتی ہے, جو مصطفیٰ کریم کا سچا یار ہے. اور فرمایا اس کا نام آسمان میں صدیق ہے, صدیق. اور فرمایا مصطفیٰ کا صاحب یعنی صحابی بھی ہے, رفیق یعنی غار بھی ہے, یعنی غار بھی ہے. ہم نے کہا کون ابو بکر؟ وہ ابو بکر صدیق اکبر, جس کے لیے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اسی روایت کو ذکر کرنے کے بعد 3 لائن میں تبصرہ ذکر کیا ہے. بس تبصرہ ہی میری گفتگو کا اختتام ہے. میٹر اور ہے مگر نہیں بولوں گا, وقت جا رہا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں مصطفیٰ کے قدم کو ایسا پکڑا کہ پھر نہ چھوڑا. بولو محبت سے. مفتی صاحب قبلہ, مفتی ساجد صاحب قبلہ. اللہ رب العزت کے پیارے
حبیب کے قدم کو مصطفیٰ نے ایسا پکڑا پھر کبھی نہ چھوڑا اور فرمایا سنو عالم یہ ہے کہ جب اور آپ نے یہ بھی فرمایا آج بھی پہلو مصطفیٰ میں آرام کر رہے ہیں، پہلو مصطفیٰ میں آرام کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا کہا تھا؟ محبوب رب عرش ہے اس سبز قبے میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے۔ نام آتے ہی ابو بکر عمر کا لب پر تو بگڑتا ہے وہ پہلو میں سنائے۔ آپ نے فرمایا سنو میرے مصطفیٰ کا حضرت ابو بکر کا عالم یہ ہے کہ قیامت کے دن دستے صدیق بدستے حضور ہوگا، اور کہا سائے کی طرح ساتھ رہیں گے، سائے کی طرح جیسے انسان کا سایہ کبھی جسم سے الگ نہیں ہوتا۔ ابو بکر نہ تو دنیا میں الگ تھے، نہ انتقال کے بعد الگ ہیں، نہ حشر میں الگ ہوں گے، نہ جنت کے اندر الگ ہوں گے۔ فرمایا اسی ساتھ میں داخل ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے تو میں نے ایک شعر میں عرض کیا تھا، میں نے کہا تھا نعرے دوزخ ہے مقدر رافضی بدبخت کا، نعرے دوزخ ہے مقدر رافضی بدبخت کا، ایسے جنت میں صدا صدیق ہے، صدیق ہے۔ السلام علیکم۔